لفٹ میں اچانک خرابی کیوں آئی؟ کیا کسی نے حنا کو مارنے کی کوشش کی تھی یا ہدف تم تھے؟ مجھے نہیں معلوم، پولیس کو تحقیقات کرنے دے، شہزام نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کیا یہ بٹ فیملی کی سازش تھی؟ میں نے سنا ہے کہ بینکویٹ میں بٹ اور ملک فیملی تمہیں نشانہ بنا رہے تھے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شہزام نے ان کی بات کاٹ دی۔ ایلینا کی رنگت بگڑ گئی۔ اس کے چہرے پر نفرت اور بے بسی کی جھلک تھی۔ شہزام نے انکار نہیں کیا۔ مطلب یہ تھا کہ واقعی بٹ فیملی ہی اس کے پیچھے تھی۔ ایلینا کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا۔ بٹ فیملی پہلے ہی آسٹریلیا کی سب سے طاقتور فیملی بن چکی تھی، سوری کارپوریشن کو شکست دے گئی تھی، وہ خود تنہا رہ گئی تھی، اور یہاں تک کہ اس نے اپنا ایک بیٹا بھی کھو دیا تھا۔ پھر بھی بٹ فیملی اس کے خاندان کو مٹانے پر کیوں تلی ہوئی تھی؟ ایسا کیا تھا جو اس نے غلط کیا تھا؟ کیا وہ بار بار اس کے آس پاس کے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے تھے؟ شہزام نے اس کے تاثرات دیکھ کر کہا، زیادہ مت سوچیں، اس معاملے کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ بٹ فیملی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھتی ہے، اور میں نے پچھلی بار کیہان کا مذاق اڑایا تھا، تب سے وہ میرے خلاف بغض رکھتا ہے۔ ایلینا حیران رہ گئی۔ محض مذاق اڑانے پر وہ تمہیں مارنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بٹ فیملی کی صفاقی کو کم مت سمجھو۔ اس وقت ان کے لیے یا تو سب کچھ ان کے مطابق ہوگا یا کچھ بھی نہیں۔ شہزام نے یاد دلایا، آپ کو آفتاب سے ملنے کی ضرورت نہیں۔ وہ شخص پہلے ہی غیر انسانی سمجھا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایلینا الجھن میں پڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ شہزام کچھ جانتا ہے۔ اگر یہ بٹ فیملی کا کیا دھرا ہے تو وہ اس واقعے کا الزام سمرین پر ڈال دیں گے تاکہ کیہان کو بچایا جا سکے۔ حالانکہ سمرین جمائرہ کی بہن ہے اور جمائرہ نے آفتاب کے بچے کو جنم دیا ہے، لیکن بٹ فیملی ملک فیملی کی قربانی دینے کی استطاعت رکھتی ہے۔ بس دیکھتے جاؤ، ہمیں جلد ہی ان کی کوئی چال پتہ چل جائے گی۔ ایلینا کام گئی۔ اب جا کر اسے احساس ہوا کہ آفتاب اس کی سوچ سے کہیں زیادہ خوفناک شخص ہے۔ میں آج دوپہر کارسن کارپوریشن کے چیئرمین سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ شہزام نے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے۔ ایلینا دروازے تک پہنچی، پھر اچانک پلٹ کر ملی جلی جذباتی کیفیت میں بولی، شہزام، اپنا خیال رکھنا، اب تم ہی میرے واحد بیٹے ہو۔ شہزام نے اس کی ویران سی شبیہ کو تکتے ہوئے اپنا فون میں محفوظ ایک گروپ فوٹو کھول لیا۔ یہ پوری سوری فیملی کی تصویر تھی جو چند سال پہلے مسٹر سوری کی سالگرہ کے موقع پر لی گئی تھی۔ یہی وہ واحد تصویر تھی جو اس کے پاس ریحام کے ساتھ تھی۔ حقیقت میں وہ ایلینا کو یہ بتانے کی ہمت نہیں کر سکا کہ ریحام تنویر کے ہاسپٹل میں خفیہ طور پر موجود ہے اور کوما میں ہے۔ زبیر کے جانے کے بعد شہزام کو شبہ ہوا کہ لیونا کے ممبرز میں کوئی غدار تھا۔ اگر وہی غدار سوری کارپوریشن کے مائکرو چپ کا ڈیٹا چرا کر لے گیا تھا
تو ہو سکتا ہے کہ ریحام بے قصور ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ریحام نے سوری کارپوریشن سے غداری نہیں کی تھی، بلکہ آفتاب نے اسے استعمال کر کے چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت شہزام نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آفتاب اپنے سگے بیٹے کے ساتھ ایسا کرے گا۔ آخر کوئی والدین اپنے ہی بچے کو نقصان کیوں پہنچائیں گے؟ مگر کل کے واقعے سے شہزام کو اندازہ ہوا کہ بٹ فیملی اس کی توقع سے کہیں زیادہ بے رحم تھی۔ بس امید ہے کہ ریحام کوما سے باہر ہے جلد ہی۔ شہزام سر، مس سنگھانی آئی ہیں، ہادی نے اچانک کہا۔ شہزام نے اپنی خوبصورت بھویں سکیڑ لیں۔ چند لمحے بعد اس نے کہا، انہیں اندر آنے دو۔ جلد ہی ہنا دروازے پر نمودار ہوئی۔ وہ جامنی رنگ کے میکسی ڈریس میں تھی۔ اس کے کانوں میں تتلی کی شکل کے ہیرے کی بالیاں جھلملا رہی تھیں اور اس کا چہرہ نفاست سے سجا ہوا تھا۔ اس کے چلنے کے انداز میں ایک منفرد دلکشی تھی۔ شہزام، میں خاص طور پر تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں۔ یہ تمہاری شرٹ ہے، کل رات تم نے مجھے پہننے کے لیے دی تھی، میں نے دھلوا دی ہے۔ ہنا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ شہزام نے حرکت نہ کی تو ہادی نے فوراً وہ بیگ تھام لیا۔ شہزام نے سرد لہجے میں کہا، لانے کا شکریہ۔ ہنا نے سامنے چمڑے کی کرسی پر بیٹھے آدمی کو دیکھا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس نے پچھلی رات آرام نہیں کیا، مگر پھر بھی اس کی پرکشش شخصیت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ اس وقت ایک سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا اور یہ رنگ اسے اور بھی زیادہ دلکش بنا رہا تھا۔ اس کے کالر کے 2 بٹن کھلے تھے، جس سے اس کا نازک ایڈم زپل اور پرکشش کالر بونز نمایاں ہو رہی تھی۔ چونکہ ہنا بچپن سے ہی بیرون ملک پلی بڑھی تھی، اس نے بے شمار بااثر شخصیات کو قریب سے دیکھا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا تھا جس کی موجودگی میں اتنی زبردست کشش ہو جیسے کہ شہزام کی۔ صرف اس کی ایک نظر کسی بھی عورت کو بے چین کر سکتی تھی۔ وہ اس آدمی کو حاصل کرنے کا عزم کر چکی تھی۔ اسی لمحے ہنا نے ایک دلربا مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ تو میرا فرض تھا کہ میں تمہاری شرٹ واپس کرتی۔ ویسے کیا تمہیں دوپہر کے کھانے کا وقت مل سکتا ہے؟ میں یہاں کے ایک شاندار ریسٹورانٹ کے بارے میں جانتی ہوں۔ چونکہ اس وقت شہزام مشکل حالات میں تھا، ہنا کو یقین تھا کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے گا، خاص طور پر اس کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن شہزام نے اس کی طرف ایک نظر ڈال کر کہا، معذرت، مجھے دوپہر میں اوور ٹائم کرنا ہے۔ تو پھر رات کا کھانا چل سکتا ہے؟ شہزام نے ہنا کی بات کاٹ دی۔ مس سنگھانی، میں نے آپ کو صرف اس لیے بچایا تھا تاکہ آپ کے والد مجھ پر کوئی مصیبت نہ ڈال سکیں، اس لیے مجھے آپ کی شکر گزاری یا احسان کا بدلہ نہیں چاہیے۔ ہنا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ شہزام کی نظروں میں ایک پرسکون جھیل جیسی گہرائی تھی جسے پڑھنا کسی کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ پھر بھی وہ محسوس کر سکتی تھی کہ وہ جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا۔ یہ مرد کی
صاف گوئی اس سے اور بھی زیادہ اس کی طرف مائل کر رہی تھی۔ لیکن میں تمہارا شکریہ ادا کرنا اور تمہارا احسان لٹانا چاہتی ہوں۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ ہنا نخرے سے اس کے آفس کے میز تک آئی اور دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر تھوڑا سا جھک گئی۔ شہزام کرسی پر بیٹھا تھا اور جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی اس نے بآسانی اس کے کھلے گلے کا منظر دکھائی دے سکتا تھا، مگر شہزام کی آنکھوں میں کوئی چمک نہیں آئی، بلکہ اس کے گلے میں ہلکی سی کھن آ گئی۔ مس سنگھانی، میرا خیال ہے کہ تمہیں میرا پروفائل چیک کرنا چاہیے۔ سب کو معلوم ہے کہ میں نامرد ہوں، اس لیے میں تمہیں انتظار کی تکلیف نہیں دوں گا۔ مجھے یقین نہیں آتا تم جیسے مضبوط جسم والے مرد کے بارے میں یہ کیسے ممکن ہے۔ ہنا نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور شہزام کے نازک حصے کو چھونے کی کوشش کی۔ شہزام کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور اس نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی۔ اگر وہ سینیٹر سنگھانی کی بیٹی نہ ہوتی تو وہ اسے ابھی دھکے دے کر باہر نکال دیتا۔ میں تو بس دیکھنا چاہتی تھی، تم اتنے نروس کیوں ہو؟ اینا نے شرم محسوس کیے بغیر نخرے سے کہا، یا پھر تم جھوٹ بول رہے ہو؟ کسی سے میرا پروفائل چیک کرواؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ مجھے حراستی مرکز میں مارا پیٹا گیا تھا اور بعد میں مجھے ہسپتال لے جانا پڑا۔ شہزام اپنی جگہ سے اٹھا اور سخت لہجے میں اسے پیچھے دھکیل دیا۔ میں ہر ہفتے اسپتال جاتا ہوں، میرے میڈیکل ریکارڈ وہیں موجود ہیں۔ ہنا کو اس کی سنجیدگی دیکھ کر جھٹکا لگا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا تھا کہ اتنا شاندار مرد حقیقت میں نامرد ہو؟ کوئی بات نہیں، میں تمہارے علاج کا بندوبست کروا سکتی ہوں۔ ہنا نے ایک شرارتی نظر سے اسے دیکھا۔ ویسے بھی میں اس کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہوں، میں تم پر یقین رکھتی ہوں۔ شہزام کے خوبصورت چہرے پر غصے کی سیاہی چھا گئی۔ شاید اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنی بے حیا لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ ہنا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گردن جھکائی اور بڑی نزاکت سے باہر چلی گئی۔ شہزام نے پیشانی مسلی اور پیچھے مڑ کر ہادی سے کہا، اگر یہ عورت دوبارہ آئے تو کہہ دینا میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ ہادی بے حد حیران تھا۔ ایسے اپنا فون دو۔ شہزام نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ شہزام سر، میں نے تو آپ کے لیے نیا فون خریدا تھا۔ شہزام کی پتھریلی نظروں کے آگے ہادی نے بے بسی سے اپنا فون نکال کر دے دیا۔ شہزام نے نمبر ڈائل کیا اور کچھ ہی دیر میں دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ ہادی، ایک نرم آواز سنائی دی۔ شہزام نے فوراً ہادی کو گھوڑا۔ وہ حیران رہ گیا کہ صبرین ہادی سے اتنے نرم لہجے میں بات کر رہی تھی۔ ہادی معصوم بنا کھڑا تھا، جیسے اسے بالکل سمجھ نہ رہا ہو کہ اس نے غلطی کیا کی ہے۔ یہ میں ہوں، شہزام نے گلا صاف کیا۔ ایک لمحے بعد اس کے خوبصورت چہرے پر بے حد نرمی چھا گئی، جسے دیکھ کر ہادی بھی دنگ رہ گیا۔ شہزام واقعی چہرے کے تاثرات بدلنے میں ماہر ہو چکا تھا۔
صبرین نے شان کی آواز سنتے ہی فوراً سرد لہجہ اپنا لیا۔ تم کیوں بول رہے ہو؟ شہزام نے نظر انداز کیے جانے کے باوجود مسکرانے کی کوشش کی۔ کل رات میرے میڈیکل بل ادا کرنے کا شکریہ۔ اگر تمہیں پیسے واپس کرنے ہیں تو میں ہادی کو QR کوڈ بھیج دیتی ہوں، تم بس اسے اسکین کر لینا۔ صبرین نے بنا سوچے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ شہزام چند لمحوں کے لیے چکڑا گیا، مگر فوراً خود کو سنبھال کر جلدی سے بولا، صرف پیسے لوٹانا میری شکر گزاری کا اظہار کرنے کے لیے کافی نہیں۔ میں ایک بہت اچھا ریسٹورنٹ جانتا ہوں، کیا تم دوپہر میں فارغ ہو؟ شکریہ، لیکن میں فارغ نہیں ہوں، صبرین نے صاف انکار کر دیا۔ تو پھر کب فارغ ہوئی؟ وقت تم مقرر کر لو، میں تمہارے حساب سے آ جاؤں گا، شہزام نے فوراً کہا۔ صبرین نے جھنجھلا کر جواب دیا، میں تمہارے لیے کبھی فارغ نہیں ہوں گی، اتفاق سے میں تمہارے لیے ہمیشہ فارغ رہوں گا۔ اس سے پہلے کہ شہزام اپنی بات مکمل کر پاتا، صبرین نے فون کاٹ دیا۔ شہزام نے فون کی طرف دیکھا اور ہنس دیا۔ 1 منٹ کے اندر ہی اسے ہادی کے فون پر صبرین کا بھیجا ہوا QR کوڈ مل گیا۔ اس نے اپنے فون سے کوڈ اسکین کیا اور اسے $52,000 منتقل کر دیے۔ دفتر میں جب صبرین کو پیسے ملے تو اس کے ذہن میں انہیں واپس کرنے کا کوئی خیال تک نہ آیا، چاہے وہ اسے کتنا ہی زیادہ پیسے کیوں نہ دے۔ فرق نہیں پڑتا، اس نے اسے شدید تکلیف دی تھی، طلاق کے وقت 1 پیسہ تک نہیں دیا تھا، تو پھر چاہے وہ اسے 50,000 دے یا 500 ملین، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ صبح 11 بجے فریہ نے صبرین کو کال کی۔ میں آج شاہ فیملی کے گھر گئی تھی۔ کل لفٹ میں جو حادثہ ہوا تھا اس کے بارے میں انکل احسان نے بتایا کہ کسی نے جان بوجھ کر کیبل کو نقصان پہنچایا۔ سنگھانی فیملی کی تفتیش کے مطابق ثبوت سمرین کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ سمرین؟ صبرین حیران رہ گئی۔ میں نے کل رات دیکھا تھا کہ بٹ فیملی اسے اکسا رہی تھی، تو واضح طور پر بے وقوف ہے، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ ہاں، انکل احسان کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے بٹ فیملی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے سارا الزام صبرین پر ڈال دیا۔ اس کے علاوہ کل سب نے سمرین اور شہزام کے درمیان جھگڑا ہوتے دیکھا تھا۔ پولیس نے اسے تفتیش کے لیے گرفتار کر لیا ہے۔ صبرین نے سرد لہجے میں کہا، لگتا ہے کہ بٹ فیملی نے صبرین کو قربانی کا بکرا بنا دیا ہے، لیکن کیا سینیٹر سنگھانی کو اس معاملے کی پرواہ نہیں؟ انکل احسان کے مطابق سنگھانی فیملی اس کی زیادہ چھان بین کرنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ یہ سن کر صبرین کو سب سمجھ آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بٹ فیملی نے انہیں کچھ فائدے دیے ہیں۔ فریہ نے مزید کہا، زیادہ امکان نہیں ہے، ویسے سینیٹر سنگھانی نے انکل احسان سے شہزام کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ صبرین کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ پہلے ہی ہینا کی شہزام پر خاص نظر کو محسوس کر چکی تھی۔ ہاں سبی، کیا تمہیں لگتا ہے کہ شہزام سینیٹر سنگھانی کا داماد بن جائے گا؟
فریہ نے تجسس سے کہا، اگر وہ مستقبل کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا داماد بن جاتا ہے تو اس جیسا قابل شخص آسانی سے دوبارہ عروج پر پہنچ سکتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اور نہ ہی مجھے کوئی پرواہ ہے۔ صبرین نے لا تعلقی سے کال کاٹ دی۔ اس کے نزدیک کوئی بھی مرد اگر ایسی مشکل صورتحال میں ہوتا تو وہ موقع ملنے پر ہینا سے ضرور شادی کر لیتا، لیکن اگر سنگھانی فیملی نے واقعی اسے پسند کر لیا ہے تو پھر وہ مجھے $52,000 کیوں بھیج رہا تھا؟ یہ سوچ کر ہی اس کا دل چاہا کہ شہزام کو زور سے تھپڑ مارے۔ صبرین نے فوری طور پر ہاشم کو بلایا اور سخت لہجے میں کہا، یہ چند دن بہت محتاط رہو، کسی بھی حالت میں شہزام کو اندر مت آنے دینا۔ ہاشم ایک لمحے کے لیے حیران ہوا، لیکن پھر فوراً سر ہلا دیا۔ صبرین کا حکم پورا کرنے کے لیے ہاشم نے خاص طور پر ریسیپشنسٹ اور سیکیورٹی گارڈ کو اس بارے میں اطلاع دے دی۔ دوپہر 12 بجے شہزام واقعی سرخ گلابوں کا گلدستہ اور لنچ باکس لے کر پہنچ گیا۔ یہ لنچ بریک کا وقت تھا، اس لیے بہت سے ملازمین باہر خریداری کے لیے جا رہے تھے۔ حالانکہ شہزام کو سیکیورٹی گارڈ نے روک لیا، مگر وہ دروازے پر بے شرمی سے کھڑا رہا اور اصرار کرتا رہا کہ اسے صبرین سے ملنا ہے۔ مجھے اس سے ملنا ہی ہے، اس نے کل رات میری جان بچائی تھی اور میں بس اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ریسیپشنسٹ بے حد حیران ہو گئی۔ میں نے کبھی کسی کو اپنے محسن کا شکریہ اس انداز میں ادا کرتے نہیں دیکھا۔ ارے مجھے تو کرنا ہی پڑے گا، آخر اس نے آخری لمحے میں میری جان نہ بچائی ہوتی تو میں مر چکا ہوتا۔ شہزام نے ایک اداکاری بھری سنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہ سن کر ملازمین کی آنکھوں میں حیرت اور تجسس جھلکنے لگا۔ شہزام کے پتلے ہونٹوں پر ایک چالاک مسکراہٹ ابھری۔ کیا آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کل رات صدر صبرین نے میری جان کیسے بچائی؟ ملازمین نے بے ساختہ سر ہلایا۔ آخر تجسس ایک فطری چیز ہے، اور اس پر وہ یہ بھی جاننا چاہتے تھے کہ صدر صبرین، جو پہلے سے شادی شدہ تھیں، اپنے سابق شوہر کو بچانے میں کیسے ملوث ہو گئیں۔ شہزام نے دل موہ لینے والی اور پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ ایک بالکل اندھیرا مقام تھا، ہر طرف گپ اندھیرا تھا۔ ہاشم جو قریب کرا یہ سب دیکھ رہا تھا، فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اسے ڈر تھا کہ شہزام کچھ مبہم کہہ دے گا جو صبرین کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر شان کو کھینچ لیا۔ صدر شہزام، آپ اور صدر صبرین کی طلاق کو کافی وقت ہو چکا ہے، کیا آپ دونوں اپنی اپنی راہ نہیں جا سکتے؟ اگر آپ کی باتیں باہر پھیل گئیں تو اس سے صدر صبرین کی شادی پر اثر پڑے گا۔ شہزام نے بھویں اٹھائیں۔ یہ تو اور بھی زبردست بات ہے نا؟ ہاشم کے منہ کا کنارہ جھٹکا کھا گیا۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ شہزام نے کندھے اچکا کر لاپرواہی سے کہا۔ تو پھر میں انسان نہ بنوں؟ ہاشم ہکلایا۔ لیکن اگر آپ انسان نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوں گے؟ سمپ۔
شہزام کے چہرے پر بے پرواہی جھلک رہی تھی۔ ہاشم نے شہزام کے مغرور اور خوبصورت چہرے کو حیرت سے دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ شہزام کی زندگی میں ایسا کیا ہوا تھا جو اسے اس حال تک لے آیا تھا۔ کیا وہ اپنی عزت نفس کو مکمل طور پر چھوڑ چکا تھا؟ شہزام نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، اگر تم نے مجھے اندر نہ جانے دیا تو میں یہاں دروازے پر انتظار کرتا رہوں گا۔ اگر کسی نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں سب کو وہ واقعہ سنا دوں گا جب صدر صبرین تقریباً رو پڑی تھی کیونکہ انہیں لگا تھا کہ میں مر چکا ہوں۔ ہاشم کا سر چکرا گیا۔ اس نے بے بسی سے صبرین کو فون ملایا اور پوری صورتحال بتائی۔ اس کی بکواس پر مت جاؤ، میں بالکل بھی نہیں روئی تھی، صبرین نے غصے سے کہا۔ ہاشم نے آہستہ آواز میں کہا، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں اس پر یقین کرتا ہوں یا نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے یہ سب کچھ ملازمین کے سامنے کہا تو آپ کی عزت پر حرف آ سکتا ہے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہاشم نے سنجیدگی سے کہا، اور مجھے لگتا ہے کہ مسٹر شہزام بالکل بدل چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انہیں انسان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ صرف سمپ بن سکتے ہیں۔ صبرین چونک گئی۔ اس نے اپنا ماتھا تھاما اور کمزوری سے بولی، ٹھیک ہے، اسے پارکنگ لاٹ سے اندر لے آؤ، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کمپنی میں بہت زیادہ لوگ اور بہت زیادہ باتیں بنانے والے موجود تھے۔ اگر ولید کو خبر ہو جاتی تو مسئلہ کھڑا ہو سکتا تھا۔ چند منٹ بعد شہزام پارکنگ لاٹ کے صدر کے نجی ایلیویٹر سے اوپر آیا۔ راستے میں ہاشم انتہائی محتاط تھا۔ جب وہ ایلیویٹر سے باہر آئے تو ہاشم نے دھیرے سے شکایت کی، یہ آپ ہی ہیں جس نے محبوب بننے کا فیصلہ کیا ہے، تو اب چھپ چھپ کر ہی آنا ہوگا۔ شہزام نے بے پرواہی سے کہا، کوئی بات نہیں، سبی کے لیے میں ہمیشہ چھپ کر آ سکتا ہوں۔ ہاشم کے بدن میں سرد لہر دوڑ گئی۔ دفتر میں جیسے ہی شہزام اندر داخل ہوا، ہاشم نے فوراً دروازہ بند کر دیا۔ یہ چپکے والا انداز دیکھ کر شہزام نے مسکرا کر صبرین کی طرف دیکھا اور شرارت سے کہا، سپی، کیا تمہیں نہیں لگتا کہ ہم دونوں کسی خفیہ معشوقے میں ملوث نظر آ رہے ہیں؟ صبرین پہلے ہی ولید کے بارے میں جرم محسوس کر رہی تھی، لیکن شہزام کے منہ سے یہ 3 الفاظ سن کر وہ غصے سے پھٹ پڑی۔ اس نے میز پر پڑا ماؤس اٹھایا اور سیدھا شہزام پر دے مارا۔ بکواس بند کرو، شہزام نے کندھے اچکا کر معصومیت سے کہا۔ ٹھیک ہے، قصوروار لوگ ہمیشہ دوسروں کو چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں، میں سمجھ گیا۔ یہ کہہ کر شہزام نے اپنے ہونٹوں پر جیسے زپ لگا دی اور پھر پراسرار مسکراہٹ دکھائی۔ صبرین کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دماغ پھٹ جائے گا۔ کاش شہزام دوبارہ وہی مغرور، گھمنڈی اور سرد مزاج شخص بن جائے جو وہ پہلے تھا۔ یہ نیا ڈھیٹ اور چپکنے والا شہزام وہ سنبھال ہی نہیں پا رہی تھی۔ اسے لگا کہ شہزام چوئنگم کی طرح چپک گیا ہے جو نہ اترتا ہے نہ ہٹتا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا،
میں نے سنا ہے کہ تم اب سمپ بننے کا ارادہ رکھتے ہو۔ ہاں، ایک اعلیٰ درجے کا سمپ، شہزام نے سنجیدگی سے کہا۔ یہی وہ طریقہ ہے جس سے ایک مرد عورت کا خیال رکھتا ہے۔ پہلے مجھے یہ نہیں معلوم تھا، لیکن اب میں سیکھوں گا۔ اسی لمحے جب وہ صبرین کے سامنے کھڑا تھا تو اسے احساس ہوا کہ جب ایک بار انسان اپنی انا کو زمین پر گرا دیتا ہے تو دوبارہ اسے اٹھانے کا کوئی خاص مطلب نہیں رہتا۔ صبرین حیران و پریشان رہ گئی۔ خوش قسمتی سے اس نے پہلے سے ہی اس کے لیے ایک چال تیار کر رکھی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تم واقعی سمپ بننا چاہتے ہو تو یہ کھاؤ۔ اس نے دراز سے کچا گوشت نکالا اور فرش پر پھینک دیا۔ یہ وہی کچا بیف تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے کچن کے عملے سے منگوایا تھا۔ شہزام کے خوبصورت چہرے پر ایک لمحے کے لیے سایہ سا چھا گیا، لیکن پھر صبرین کی نظروں کے سامنے اس نے گوشت کا وہ ٹکڑا اٹھایا اور اس پر دانت کاٹ دیے۔ صبرین کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تو صرف مزاق کر رہی تھی تاکہ وہ ذلت سے پیچھے ہٹ جائے، لیکن وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ شہزام، تم نے واقعی کھا لیا؟ میں تو بس مزاق کر رہی تھی۔